نے حج کیا، جیسے سابقہ 2 درسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ سب سے بہتر ورد اور ذکر اور دعا اور کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں نے یا میدان عرفات میں پڑھا ہے وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل دعا یوم العرفہ، عرفہ کے روز کی افضل ترین دعا یہ ہے۔ دل میں کوئی بھی نیت رکھیں تو یہ کلمہ وہ عظیم ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بار بار وقفے سے پڑھیں یا قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور بہتر ہے کہ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ بلکہ معنی سمجھ کر پڑھیں جو قرآنی دعائیں ہیں، اور اسی طرح جو احادیث میں دعائیں ہیں۔ ان تمام دعاؤں کو میں نے مشہور اپنی اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج یا حجۃ الوداع کے آخر میں سب کو جمع کر دیا ہے، جو کتاب یہاں دی جاتی ہے وہ چھپی گئی ہے۔ ان دعاؤں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ترجمے کے ساتھ یہ دعائیں موجود ہیں۔ دعا وہی ہوتی ہے جس کو آدمی سمجھ کر کر رہا ہے، جس کو آدمی سمجھ کر کرتا ہے، اسے معلوم ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، کس چیز کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ جو کلمات چاہے وہ قرآنی دعاؤں کے ہیں یا احادیث کے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو ان کا مطلب کیا ہے، تبھی جا کر انسان کے اندر رقت اور نرم دلی اور تضرع اور ساتھ ہی ساتھ خشیت اور خشوع اور خضوع اور ساتھ ہی یعنی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور ان چیزوں کا بڑا دور ہوتا ہے اور بڑی تاثیر ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت میں کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ دعا کریں، مکمل امیدوار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ساتھ ہی ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ تو یہ کیفیت انسان کے اوپر اسی وقت طاری ہوتی ہے جب جو دعا پڑھ رہا ہے کر رہا ہے اسے سمجھ بھی رہا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نفع بخش علم اور سمجھ عطا کرے اور صحت مند جسم عطا کرے اور ایمان کامل عطا کرے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر اونٹ پر بیٹھ کر دعا کرتے رہے۔ یہاں ہی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی نے ایک پیالے میں کچھ مشروب بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر کے لوگوں کے سامنے پیا تاکہ تمام حاجیوں کو پتہ چلے کہ حاجیوں کے لیے میدان عرفہ میں روزہ رکھنا، اگرچہ عرفہ کے دن کے روزے کی غیر حاجیوں کے لیے بہت فضیلت ہے لیکن حاجیوں کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے مشروب پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، صحابہ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں اور وہ لوگ بھی روزہ کھول دیں یا افطار کریں تاکہ جو کھانے پینے کی ضرورت ہو توانا آدمی ہو کر مکمل طور پر اللہ رب العالمین سے توانائی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ التجا کرے، دعا کرے اور اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو معاف کروائے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام عرفہ میں موجود لوگوں کو معاف کرتا ہے، بشرطے کہ وہ نمازوں کو بھی پابند ہوں اور شرک سے بچے ہوئے ہوں اور موحد ہوں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے یہاں تک کہ سورج کا گول دائرہ یا ٹھیکیا جسے کہتے ہیں آفتاب غروب ہونے کی طرف جو ہے جھکنے لگا۔ جو ہی آفتاب غروب ہوا تو بلا مغرب کی نماز پڑھے، عین مغرب کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اٹھوائی گئی اور آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے پہلے اسامہ بن زید کو اور پھر بعد میں فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو باری باری بٹھایا۔ اور اتنی بھیڑ تھی، وہی راستہ جو آج پیدل حاجیوں کا راستہ ہے، اسی راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف بڑھے۔ اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام اس قدر کھینچ رکھی تھی کہ قصوہ اونٹنی کا سر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو کجاوے کی لکڑی تھی اس کے ساتھ لگ جاتا تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے۔ بچے اور بچیاں، مرد، عورتیں ان راستوں سے دوڑتے ہوئے مزدلفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حصے ڈرائیوروں کے لیے اور دیگر ان تمام لوگوں کے لیے جو بسا اوقات حاجیوں کے لیے درد سر بنتے ہیں مشعل راہ ہیں اور ہدایت اور منارہ نور ہیں، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل کرنے کی غرض سے پڑھا جائے اور اسے مشورہ بنانے کے لیے نصب العین بنایا جائے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیکھتے کہ چڑھائی ہے تو لگام ڈیڈی کر دیتے، جہاں اترائی آتی کہ کہیں تیز قدم اونٹنی نہ اٹھائے اور کسی حاجی کو ایذا پہنچے یا کسی حاجی سے کوئی ٹھوکر لگے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگام کو، اونٹی کی نکیل کو کھینچ لیتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے ہی کہاں پہنچے؟ مزدلفہ میں، جہاں مشعر الحرام پہاڑی کے پاس مسجد مزدلفہ کی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا؟ وضو کرنے کے بعد اذان دی گئی، اقامت کیا کر 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی، پھر صرف اقامت کہلوائی گئی، اقامت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھی۔ وطر کا کہیں یہاں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم عمل جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سو گئے۔ مزدلفہ میں مبیت سونا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور پھر نصف شب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ان عورتوں جو کمزور تھی، بوڑھیاں تھی، بھاری بھرکم تھی اور بچوں کے ساتھ بھیج دیا کہ نصف شب کے بعد جا کر مینا میں تم رمی کرو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی اذان کے بعد، اقامت کے بعد فجر کی نماز پڑھی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کبھی بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، اسی طرح وطر۔ لیکن یہاں پر وطروں کا تذکرہ نہیں ہے کہ پڑھے آپ نے یا چھوڑے، لیکن پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے بائیں طرف جو پہاڑی ہے وہاں چلے گئے، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کافی دیر تک دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً کافی صبح روشن ہوگی اور آفتاب طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار ہوئے اور اپنے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ مینا کی طرف روانہ ہوئے، جو آج کل مینا میں جانے کا پیدل راستہ ہے جس پر ایئر کنڈیشن شیڈ ہے، یہ اسی راستے پر بنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی جسے کہا جاتا ہے حسر، جہاں پر مشہور واقعہ ہوا ابابیل اور ابرا کی فوج کا، جو آج کل مزدلفے اور مینا کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ، اس زمانے میں وہ وادی تھی، اور وہاں آج کل خیمے وغیرہ حاجیوں کے نہیں ہوتے، جہاں شیڈ ختم ہوتا ہے اس کے بعد مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں یہ جو گیپ ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز چلایا اور حاجیوں کو بھی کہا تیز چلیں، کہا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا تو اس جگہ کو جلدی پار کریں۔ جلدی پار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ اب جب مینا میں پہنچے تو مینا میں اس زمانے میں تقریباً یہ جمرات جو ہیں پہاڑی کے اوپر تھے، جس طرح پہاڑی ہوتی ہیں مخلوطی شکل کی۔ پہلا جمرہ یہاں مشرق خیب کی طرف، دوسرا جمرہ یہاں، اور تیسرا جمرہ اس طرح پہاڑی کے ڈہلوان میں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمرہ بھی چھوڑا، دوسرا بھی چھوڑا، اور وادی میں گھاٹی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اس جمرے کے پاس پہنچے۔ چونکہ اس طرح سے رمی نہیں کی جا سکتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ڈہلوان میں جو آخری جمرہ تھا جو مکہ کی طرف ہے اور اترائی میں ہے، اس پر پہنچ کر جمرے کو سامنے رکھا۔ تقریباً بعض اہل علم جیسے بتاتے ہیں کہ 14 قدم پیچھے ہٹ کر اس زمانے میں ایک درخت تھا، اس کے بعد کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر، یہ تو ثابت ہے لیکن عمومی دلائل کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے کیا جائے، تو حجاج کو لہذا اہل علم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کریں، پھر ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے 7 کنکریاں جمرہ یا عقبہ یا بڑے جمرہ یا آخری جمرہ جو مکہ کی طرف ہے اس کو اس طرح ماری کہ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی اللہ اکبر کہہ کر، اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر بیٹھ کر کنکری ماری اور کہا کہ خذوا عنی مناسککم،
لعلی ما احج بعد حجتی هذه، مجھ سے تم حج کی عبادتیں سیکھو، اور توقع یہی ہے کہ اس حج کے بعد کوئی اور حج میں نہیں کروں گا، یا اس حج کے بعد میں کسی اور حج میں تم میں نہیں ہوں گا۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری، مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہاں گئے؟ مینا کی طرف۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 63 اونٹیں اپنے ہاتھ سے ذبح کی۔ جب تھکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کی تو حربہ حضرت علی کو دے دیا، اور باقی کتنی بچتی ہیں؟ 37۔ ان اونٹوں کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیا، ذبح کیا، اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، حضرت علی کو کہا کہ 100 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ کے جسم سے گوشت کاٹا جائے، ایک بڑی دیگ کے اندر ڈال کر پکایا گیا، شوربہ کافی ڈال کر۔ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آج 10 تاریخ کو یہ یوم النحر کو قربانی کے گوشت سے کھانا کھایا، شوربہ بھی پیا، اور دیگر صحابہ کو دیا، اور عام جو لاکھوں کی تعداد میں حجاج تھے کا سب گوشت لیں بھی اور کاٹیں بھی، خشک بھی کریں، ساتھ بھی لیں اور کھائیں بھی۔ اسی لیے بعد کے دنوں کو جو 10 تاریخ عید کے دن کے بعد کے دن ہیں، انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ شب تشریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھوپ میں گوشت کو خشک کر کے ذخیرہ کرنا۔ تو حجاج کرام چونکہ اس زمانے میں گوشت کو سکھا کر ساتھ لے جایا کرتے تھے، کثرت سے قربانیاں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے عید کے بعد کے جو ایام ہیں انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، 13ویں ذی الحجہ کی تاریخ تک۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 100 اونٹیں حضرت علی کے ساتھ مل کر انہیں نحر کیا، اور پھر عام لوگوں کو کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کو بلا کر اپنے سر کے بال منڈوائے، اور بعد نہ بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ صرف رمی مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، اور احرام کھولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خوشبو لگائی اور آپ نے کپڑے بھی لگائے۔ اس لیے بعد علم کے فتویٰ ہے کہ 10 تاریخ کے عمل میں سے اگر ایک رمی والا عمل بھی آدمی کر دے تو احرام کھول سکتا ہے، تحلل اول ہو سکتا ہے، یعنی سب چیزیں اس کے لیے حلال ہو سکتی ہیں سوائے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے۔ اور تمام روایات کو جمع کر کے جو یہاں فتویٰ ہے حیات کبار العلماء کا، یہاں پر اکثر علماء کا سعودی عرب میں چند یعنی شیخ ناصر الدین البانی اور کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، وہ یہ ہے کہ کم از کم تحلل اول احرام کی پابندیوں سے فارغ ہونے کے لیے 10 تاریخ کے اعمال میں سے 2 عمل ضروری ہیں، یا انہیں رمی کرنا، یہ تو اہم ہے، اور رمی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی دوسرا کام کریں، یعنی سر کے بال منڈوائیں یا طواف یا سعی۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب تھی وہ یہ تھی جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ صحابہ نے آگے پیچھے جو کام کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا افعل ولا حرج، کرو مکمل کرو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ایک شخص آیا یا رسول اللہ میں نے سر کے بال کاٹ دیے، رمی نے کی، کہا افعل ولا حرج، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قربانی کی فلاں کام نہیں کیا، کہا افعل ولا حرج۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی کرنے کے بعد کہاں گئے؟ جہاں مسجد قربان گاہ میں، قربان گاہ میں جا کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا، اور 37 اونٹوں کو حضرت علی نے ذبح کیا، اس طرح 100 اونٹیں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کو بلا کر اپنے سر کے بال منڈوائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا اور نہا دھو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ویسے ہی خوشبو لگائی جیسے احرام باندھتے وقت لگائی تھی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت بھی میں نے آپ کو خوشبو لگائی، اور احرام کھولنے کے وقت بھی، کھولنے کے بعد بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سیدھے کہاں چلے گئے؟ مکہ کے حرم کے پاس گئے، اور حرم میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، جسے طواف زیارہ اور طواف حج بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو حجر اسود سے طواف شروع کیا، اور اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، اور بلکہ اب اس دفعہ اپنی لاٹھی کو حجر اسود تک پہنچاتے رکھتے، پھر اس کو بوسہ دیتے، یا لوگوں کو کہا کہ دور سے ہاتھ سے اشارہ کریں، لیکن جب دور سے اشارہ کریں تو ہاتھ کو بوسہ نہ دیں، الا یہ کہ جو شخص پہنچ سکتا ہے، جس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، یا خود حجر اسود تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پہلے طواف کیا تھا اسی طرح 700 طواف کے مکمل کیے۔ یہ طواف حالت احرام میں نہیں بلکہ عام کپڑوں میں تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر
2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد زمزم کے کنویں پر آئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ حاجی کو پانی پلا رہے تھے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ ایک پیالے میں پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلند کر کے دیا گیا، آپ ہونٹ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پر کھڑے کھڑے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا اور کہا کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ بعد میں تنافس اور کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے لیے بھیڑ بھاڑ کریں گے اور مشقت کا سبب بنیں گے، تو میں خود اتر کر زمزم کے چشمے میں یا چشمے کے پاس حاجیوں کو پانی پلاتا۔ میں اس لیے نہیں اتر رہا کیونکہ اب میں نے کام کیا تو کیوں حاجی یہ کرنا چاہیں گے، تو لہذا اے فرزندان عبد المطلب حاجیوں کی خدمت کرو اور حاجیوں کو خوب زمزم پلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کھڑے ہو کر ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے اس لیے زمزم کا پانی کیا، اگرچہ بعض اہل علم نے کہا کہ زمزم ہونے کی وجہ سے، لیکن زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، زیادہ حاجیوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہاں کیچڑ اور پانی کی وجہ سے زمین کافی بھیگ چکی تھی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا، اس کے بعد واپس آ کر استلام کیا حجر اسود کا، اور پھر سیدھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مینا پہنچ گئے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا، اور جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے صحیح نہیں کی جن لوگوں کا حج قران تھا، اور جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور اپنے وطن مدینے سے نہیں تھے یا جہاں سے بھی آئے، تو ان جن لوگوں کا حج تمتع تھا انہوں نے صحیح کے بعد طواف کیا، کیونکہ حج تمتع میں 2 صحیح اور افراد و قران میں 1 صحیح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینے کے بعد، استلام کرنے کے بعد سیدھے حرم سے نکلے اور واپس مینا چلے گئے۔ مینا جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق میں جب تک رہے تو 4 رکعت والی نماز 2 پڑھتے رہے، لیکن ہر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے وقت ہی پر پڑھی۔ پھر 11 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف کی طرف آ کر پہلے جمرے پر، جو پہاڑی کے اوپر تھا اس زمانے میں، پہلے جمرے پر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر پڑھ کر 7 کنکریاں ماری، اور اس جمرے پر کنکریاں مارتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف تھوڑا آگے گئے، اور آج وقت نہیں میرے پاس، ورنہ لاسٹ ایئر کی طرح میں وہ پروجیکٹر شو آپ لوگوں کو دکھاتا۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمرے کے پر کنکریاں 7 مارنے کے بعد تھوڑا بائیں طرف آگے گئے، کعبے کی طرف چہرہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر بہت دیر تک دعائیں کی، پھر آگے بڑھے، دوسرے جمرے کو 7 کنکریاں ماری، یہ 11 تاریخ کا واقعہ، اور دائیں طرف تھوڑے آگے ہو کر کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں کی، پھر آگے بڑھے تو آخری جمرے کو 7 کنکریاں ماری، کوئی دعا نہیں کی، اور سیدھے واپس کہاں چلے گئے؟ مینا میں، جہاں خیف کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ پھر 12 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کو بھی زوال کے بعد، یعنی ظہر کی اذان کے بعد کنکریاں مارنی شروع کی، اب رات بھر مار سکتے ہیں۔ 12 کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی رمی کی جیسے 11 کو کی تھی، پہلے 2 جمروں کے بعد دعائیں کی، تیسرے کے بعد دعا نہیں کی، اور کہا کہ اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے اپنے وطن تو 12 تاریخ کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑ دے، طواف وداع کرے اور سیدھا چلے جائیں۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا اسی حج سفر میں کہ ایسی عورتیں جو حیض و نفاس والی ہوں ان پر طواف وداع ضروری ان کے لیے نہیں، باقی حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مینا گئے، پھر 13 تاریخ کو زوال کے بعد، یعنی ظہر کی اذان کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جمرات کو رمی کی، پہلے کے بعد دعائیں کی، دوسرے کے بعد خوب دعائیں کی، تیسرے کے بعد دعا نہیں کی۔ رمی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کیا، اور یہاں یہ کہا کہ حاجیوں کے بارے میں کہ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، کہ حاجی پر یہ فرض ہے کہ آخری کام وطن جانے سے پہلے، مکہ چھوڑنے سے پہلے، مکہ میں اس کا کام کیا ہو؟ بیت اللہ کا طواف ہو۔ طواف وداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہو چکا تھا، پھر سیدھے حرم سے نکلے، نکلنے کے بعد واپس
مینا کی طرف یا مزدلفہ راستے میں پہنچے تو حضرت عائشہ نے بہت اصرار کیا کہ یا رسول اللہ سب آپ کی بیگمات نے 2 نسک کیے ہیں، حج اور عمرہ، تو میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں، مجھے بھی عمرہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ہو گیا، کیونکہ حج قران کیا، ایک عمرہ اور حج دونوں تم نے ایک ساتھ ایک نیت کے ساتھ کیا جیسے میں نے حج قران کیا ہے۔ کہا نہیں، سب میری یعنی جو وہ شوقریں ہیں یا آپ کی دوسری بیویاں ہیں وہ 2 عبادتیں کر کے جائیں، میں ایک جاؤں تو یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے ان کے بھائی کو بلایا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خو تھے، نرم طبیعت، خوش اخلاق، تو عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی اور محرم تھے ان کو بلایا، کہا کہ اپنی بہن کو لے کر جو قریب ترین حرم سے باہر کا ایریا ہے حل کا تنعیم میں جہاں کا مسجد عائشہ ہے وہاں لے کر جائیں، وہاں سے احرام باندھ کر آ کر انہیں عمرہ کرائیں۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں انتظار کیا تو حضرت عائشہ جب عمرہ کر کے آئیں، حضرت عائشہ اور عبد الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے راستے میں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہو گئے، اور باقی تمام حجاج کرام صحابہ اور صحابیات اپنے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ جو قبائل مدینہ سے آئے تھے وہ مدینہ پہنچے، بابا پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ صرف ذی الحجہ کے 3 اور محرم، صفر رہے، اور ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور اس حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم و مرشد اور بحیثیت امام حجاج تا قیامت کیا، اور بار بار کہا کہ خذوا عنی مناسککم، حج تا قیامت ویسے ہی کرنا جس طریقے سے میں نے یہ حج کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں تم میں حج سکھانے کے لیے نہیں رہوں گا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم۔